خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میں ہوں پاسٹر منور خورشید، پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے، آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں۔ ناظرین، آج جن خداوند نے ہمیں جوائن کیا ہے، مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر سرور مسیح صاحب نے، تھینک یو سو مچ، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر وسیم یوسف صاحب نے، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر وسیم صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی فرمائیں۔ دعا کریں۔ خداوند مہربان جلالی آسمانی باپ، یسوع مسیح کے نام میں ہم مل کر تیری حضوری میں جمع ہیں اور تیرے قدوس نام کو مبارک کہتے ہیں اور دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس خاص وقت کے لیے جب ہم تیرے کلام کو سیکھتے ہیں۔ تو خدا باپ تیرے آگے بڑی منت کرتے ہیں اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہم سب کو سکھانا، اور جتنے سامعین خدا باپ اس پروگرام کو دیکھتے سنتے ہیں ان سب کے لیے یہ پروگرام باعث سے برکت ہو۔ کلام کی باتیں ان کی زندگیوں میں روحانی ترقی کا سبب بنے خدا باپ، اور تیرے لوگ تجھ میں مضبوط ہوں۔ اس ساری ٹیم کو بھی تیرے حضور میں لاتے ہیں، برے کا خون چاہتے ہیں، پاک روح کی حضوری مسا چاہتے ہیں، تیرا کنٹرول چاہتے ہیں باپ۔ یسوع مسیح کے نام میں ہماری بڑی رہنمائی اور مدد کرنا، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین آمین آمین، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 16واں باب 22ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت تک۔ خدا ان کی زندگی بخش پاک کلام میں یہ مرقوم ہے: پس تمہیں بھی اب تو غم ہے، مگر میں تم سے پھر ملوں گا اور تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہ لے گا۔ اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ میں نے یہ باتیں تم سے تمثیلوں میں کہیں، وہ وقت آتا ہے کہ پھر تم سے تمثیلوں میں نہ کہوں گا بلکہ صاف صاف تمہیں باپ کی خبر دوں گا۔ اس دن تم میرے نام سے مانگو گے، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ باپ سے تمہارے لیے درخواست کروں گا، اس لیے کہ باپ تو آپ ہی تم کو عزیز رکھتا ہے، کیونکہ تم نے مجھ کو عزیز رکھا ہے اور ایمان لائے ہو کہ میں باپ کی طرف سے نکلا۔ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اس کے شاگردوں نے کہا، دیکھ، اب تو صاف صاف کہتا ہے اور کوئی تمثیل نہیں کہتا۔ اب ہم جان گئے کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور اس کا محتاج نہیں کہ کوئی تجھ سے پوچھے۔ اس سبب سے ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو خدا سے نکلا ہے۔ یسوع نے جواب دیا، کیا تم اب ایمان لاتے ہو؟ دیکھو، وہ گھڑی آتی ہے بلکہ آ پہنچی کہ تم سب پرگندہ ہو کر اپنے اپنے گھر کی راہ لوگے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو گے۔ تو بھی میں اکیلا نہیں ہوں، کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے۔ پریز گاڈ۔ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی ہم اسی باب میں سے سیکھ رہے تھے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے ہم کلام ہے، اور ابھی چونکہ صلیب کی طرف رواں دواں ہیں، یروشلم کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کی طرف وہ اپنی منزل جو ہے وہ طے کر رہے ہیں، اور شاگردوں کو ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ تقویت دے رہے ہیں تاکہ وہ آئندہ آنے والے وقت میں محتاط رہیں، خبردار رہیں، اور اسی طرح سے روح القدس کی اہمیت، سگنیفیکنس کے تعلق سے، اور آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں بھی، اور اپنے سٹیٹس کے بارے میں، اور اپنے خدا ہونے، اپنے بیٹا ہونے کے تعلق سے بھی خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کی رہنمائی کی ہے۔
تماثیل میں باتیں کیوں ختم کر دی ہیں، پہلے کیوں کیا کرتے تھے، یہ پیسج ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے۔ آج بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ خدا ان کے خدا یقیناً جو خدا کے کلام کو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے ہم سب کے لیے بڑے بابرکت ہوں گے، اور آج جو وہ اس کلام کی تفسیر و تشریح ہمارے ساتھ کریں گے یقیناً ہم سب ان کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ گفتگو کا آغاز آج ہم پاسٹر سرور مسیح صاحب سے کریں گے۔ جی پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پر 22ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، پس تمہیں بھی اب تو غم ہے مگر میں تم سے پھر ملوں گا اور تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہ لے گا۔ کیا مطلب ہے اس آیت؟ سو تھینک یو ویری مچ منور صاحب۔ سو جب ہم 22ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، سو یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ پس تمہیں بھی اب تو غم ہے مگر میں تم سے پھر ملوں گا اور تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہ لے گا۔ سو 4 باتیں جو ہیں خداوند نے اس ورس کے اندر کہیں کہ ابھی تو تم غمزدہ ہو اور پرومس کیا ہے کہ میں دوبارہ تم سے ملوں گا، اور پھر یہ ہے کہ پھر جو اس سے تمہارا دل خوش ہوگا، شاد ہوگا، اور دین جو لاسٹ پہ کہ پھر کوئی تمہاری خوشی کو چھین نہ سکے گا۔ اور بنیادی طور پر یہ ورڈس جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی اپیرنس کو آفٹر ریزریکشن، ان کے جی اٹھنے کے بعد جو ان کا ظاہر ہونا ہے شاگردوں پر، اس کو پیش کرتا ہے کہ جب وہ ان سارے دکھوں میں سے گزرے گا جس کا بیان خداوند نے جو ہے وہ 13ویں باب میں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 14ویں 15ویں اور 16ویں باب کے اندر کیا، سو ان سارے ابواب کے بعد جو ہے خداوند اس شاگرد جو ہے انتہائی غمزدہ ہیں، کیونکہ ان کا مالک، ان کا خداوند ان سے جدا ہونے کو ہے، اور وہ اس بات سے انتہائی رنجیدہ ہیں۔ اور پھر خداوند نے کہا کہ لیکن جب میں تمہیں دوبارہ ملوں گا جی اٹھنے کے بعد، تو پھر جو ہے تمہارا دل جو ہے وہ خوش ہوگا۔ اور اس کو میں دیکھ رہا تھا کہ خوش ہونے کے لیے جو ورڈ ہے اس سے مراد جو ہے جسٹ جو زمینی چیزوں سے خوشی ہوتی ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کہ کسی شخص کی خوشی کا 4 ٹائم جب ملٹیپلائی ہو جانا، کسی شخص کی خوشی کا بڑھ جانا، فروٹفل ہونا، یا کسی شخص کی خوشی کا ملٹیپلائی ہو جانا۔ اور یہاں پر تو خداوند کہہ رہے ہیں کہ اب تم غمزدہ، اور اس کو جو ہے اگر ہم دیکھیں تو 21ویں آیت جو ہے بیسیکلی جس میں عورت کے درد اور عورت کے جننے کا ذکر ہے، سو وہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جب عورت وہ جننے کے قریب ہوتی ہے تو وہ بہت اذیت میں، بہت تکلیف میں، بہت غم میں ہوتی ہے، لیکن جب بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ سارا غم بھول جاتی ہے۔ کیونکہ ایک آدمی دنیا میں آیا ہے۔ سو وہ اس کو بنیادی طور پر 21ویں آیت اور جو 22ویں آیت ہے، بیسیکلی یہ 21ویں آیت کا ایک اعتبار سے اطلاق ہے، اپلیکیشن ہے کہ تمہارا غم، تمہارا درد، تمہاری جو پینز ہیں اور اس وقت جو جدائی کے باعث تمہارا حال ہے وہ ایسے ہی اس عورت کی مانند ہے، لیکن جب ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ سارے غم کو بھول جائے گی۔ سو اسی طرح خداوند نے کہا کہ میری ساری جو وہ پرسیکیوشن کے بعد، پکڑوائے جانے کے بعد، مصلوبیت کے بعد، ڈیتھ کے بعد اور دفن اور پھر جی اٹھنے کے بعد جب میں تمہیں دوبارہ ملوں گا، اگرچہ اس سارے ٹائم پیریڈ میں تم انتہائی غم میں سے گزرو گے، دکھ میں سے گزرو گے، مشکلات میں سے گزرو گے، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود جب میں تمہیں دوبارہ ملوں گا تو اس سے تم شاد ہو جاؤ گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ اور یہ بات اگر ہم نیچرل ورلڈ میں بھی دیکھیں تو سن فلاور اور سن سیٹ کے بارے میں اگر ہم دیکھیں کہ جیسے ہی
سورج غروب ہوتا ہے تو سن فلاور جسے ہم سورج مکھی کا پھول کہتے ہیں کہ اس کے غروب ہونے سے وہ سر اپنا جھکا دیتا ہے اور ایسے جیسے وہ غم کی حالت میں چلا گیا ہے. سو خداوند یسوع مسیح کے دکھوں اور خداوند یسوع مسیح کی جو موت اور اس کی جو پرسیکیوشن ہے اس کے باعث شاگرد جو ہیں وہ بھی غم میں جائیں گے, دکھ میں جائیں گے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ پھر سے جب خداوند جی اٹھنے کے بعد موت پر, قبر پر, ابلیس پر, گناہ پر جب وہ غالب آئے گا تو اس کے بعد جب وہ ان سے ملاقات کرے گا تو پھر سے وہ شاد ہو جائیں گے, پھر سے وہ ریسٹور ہو جائیں گے اور پھر سے وہ ان کی خوشی جو پہلے ان کے پاس تھی بلکہ اس سے بھی 4 ٹائم زیادہ بڑھ جائے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں, ایک اسکالر کو میں دیکھ رہا تھا, ان کے مطابق جو ہے اس خوشی کا تعلق جو ہے بنیادی طور پر محض خوشی ہی نہیں بلکہ جب تک خداوند یسوع مسیح کی وہ گرفتاری نہیں ہوتی, پرسیکیوشن نہیں ہوتی, وہ دکھوں میں سے نہیں گزرتا, موت کو اپنے اوپر نہیں لیتا, سو اس وقت تک وہ اس ابدی خوشی کو پا بھی نہیں سکتے. اور بہت سارے اسکالرس کے بارے میں میتھیو ہینری کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے اسکالرز اس بات پہ متفق ہیں, اگرچہ اس کا تعلق جو ہے خداوند نے کہا شادمانی کے ساتھ ہے, بحالی کے ساتھ ہے, لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ ایٹرنل لائف کے ساتھ بھی ہے, ابدی خوشی کے ساتھ بھی ہے, کیونکہ خداوند کی موت اور اس کے جی اٹھنے کے ساتھ ہی ہماری جو ابدی زندگی ہے, ابدی خوشی ہے, وہ جڑی ہوئی ہے. سو اگر خداوند یسوع مسیح دکھوں میں سے نہیں گزرتے اور موت کو اپنے اوپر نہیں لیتے, دفن نہیں ہوتے اور پھر موت اور قبر پر, ابلیس اور گناہ پر غالب نہیں آتے, تو دین شاگرد یا اس کے بعد کے ایماندار وہ اس ابدی خوشی, ابدی نجات اور ابدی جو زندگی ہے اس کو بھی نہیں پا سکتے. سو اس لیے خدا نے جب کہا کہ پھر تم خوش ہوگے اور تمہاری خوشی جب وہ چھینی نہیں جائے گی, اور اس کو میں منور صاحب دیکھ رہا تھا کہ حالانکہ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو جب ابھی زمین پر ہیں اور خداوند زمین پر رہتے ہوئے جی اٹھنے کے بعد جب شاگردوں سے مل رہے ہیں, تو جب ہم یوحنا کی انجیل 20واں باب اور 20ویں آیت, تو وہاں پر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے. اور یہاں پر بھی وہی ورڈ ہے کہ نہایت خوش ہوئے, زیادہ خوش ہوئے. اور یہی ورڈ جو ہے وہ مجوسیوں کے لیے جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت وہ خداوند کو دیکھنے کے لیے آئے, تو کلام وہاں پر کہتا ہے کہ جب وہ ستارہ اس جگہ پر ٹھہر گیا جہاں پر یسوع تھا, تو وہاں پر اس کے بعد ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے. بیسیکلی ان کی خوشی ستارے کے ساتھ نہیں, ان کی خوشی جو ہے وہ یسوع کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. سو یہی بات کہ جیتنے کے بعد جب شاگردوں نے یسوع مسیح کو دیکھا ہے, تو کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے, یعنی پہلے سے زیادہ ان کی 4 ٹائم جو جوائے ہے, ہیپینس ہے, وہ زیادہ ہے. اور نہ صرف جو ہے جب خداوند ساتھ ہے, ایون کہ جب خداوند آسمان پر چلا گیا ہے اور وہ دکھوں میں سے بھی گزر رہے ہیں, لیکن ان ساری باتوں کے باوجود وہ شاد ہیں, خوش ہیں, کیونکہ وہ خوشی جس کا پرومس خداوند نے اپنی موت اور جی اٹھنے سے پہلے کیا کہ کوئی تمہاری خوشی کو چھین نہ لے گا. یعنی خداوند کی موت اور جی اٹھنے کے بعد ایک بلیور کو جو خوشی, شادمانی, ابدی زندگی ملتی ہے, یاد رکھیں وہ کوئی حالات, پرسیکیوشن, مشکلات, کرائسس, بیماریاں, اپوزیشن, یہ چیزیں جو کسی بھی ایماندار سے چھینی نہ جائیں گی, کیونکہ یہ خداوند کا قول ہے, خداوند نے فرمایا ہے. اور اس کو آپ اعمال 5ویں باب کی 41ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر شاگردوں نے کہا کہ وہاں پر وہ کہتے, وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم اس بات سے خوش ہیں کہ ہم اس کے نام کے سبب سے پکڑوائے تو گئے اور دکھ تو اٹھایا ہم نے.
سو ایون کہ یہ ایسی شادمانی، ایسی خوشی، ایسی ابدی زندگی ہے، ایسا انر پیس ہے کہ چاہے لوگ ہمیں اریسٹ کریں، چاہے لوگ ہمیں پرسیکیوٹ کریں، چاہے لوگ ہمیں اپوز کریں، ان ساری باتوں کے باوجود بھی خداوند کے کلام کے مطابق جو ہے لوگ شاد رہیں گے۔ سو آخری بات میں کہہ کر پھر جب ہم دوسرا کرنتھیوں 6 باب 10ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر جب پال اپنے دکھوں کا ذکر کرتا ہے تو وہاں پر وہ بہت ساری چیزوں کا ذکر کرتا ہے، وہ ننگ کا، کال کا، سمندروں کے دکھ کا، بینت لگائے جانے کا، بے شمار دکھوں کا ذکر کرتا ہے، اور ایک ورس میں وہ کہتا ہے کہ ہم دکھوں میں بھی خوش ہیں۔ Praise God. اور پھر فلپیوں کو بھی لکھتے وہ یہ کہتا ہے خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ حالانکہ یہ لیٹر جو ہے وہ تاریخ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ جب یہ خط فلپیوں کو لکھا گیا تو وہ خود جیل میں ہے۔ سو ایک ایسی شادمانی، ایسی خوشی اور ایسی ہیپینس کا خداوند نے اپنے شاگردوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ جب میں دوبارہ تم سے ملوں گا تو پھر تم خوش ہوگے اور پھر تمہاری خوشی کبھی چھینی نہ جائے گی۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً یہ شادمانی جو ہے اس پر حالات اثر انداز نہیں ہوتے ہیں۔ پرسیکیوشنز، کسی بھی طرح کی اذار رسانی، مصیبتیں، تکالیف جو ہیں وہ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ وہی اطمینان ہے جس کا پرومس خداوند یسوع مسیح نے پہلے بھی کیا ہے کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں۔ یہ وہ اطمینان ہے جو خداوند یسوع مسیح کا اطمینان ہے، اور وہ ہمارے اندر ہے، ایمانداروں کے اندر ہے۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر وسیم یوسف صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پر 23ویں آیت میں لکھا ہے، اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ کیا مطلب ہے سائد؟ جی، پریز دی لارڈ، تھینک یو سو مچ سر۔ اور خدا ہم کا شکر کرتے ہیں، 22ویں آیت میں بڑی خوبصورتی سے ہم نے سیکھا ہے کہ کس طرح سے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس میں خوش رہیں، اور ایسی خوشی جو ایٹرنل، ہمیشہ اور ابدی طور پر ہمارے ساتھ ہوگی۔ 23ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے۔ خداوند یسوع مسیح اس آیت سے 2 باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شاگرد جو ہے یسوع مسیح سے یسوع مسیح کی بادشاہت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ بادشاہت کب آئے گی، اور دوسرا خداوند یہاں پر فرمانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ جب وہ جی اٹھیں گے تو یہ ساری باتیں ان پر عیاں ہو جائیں گی، اور وہ ساری باتیں واضح ہو جائیں گی جو باتیں ان پر نہیں ہیں۔ اس حوالے کو ہم یوحنا 6 باب کی 26ویں آیت میں بھی دیکھتے ہیں۔ ادھر بھی خداوند فرماتے ہیں اس دن تم میرے نام سے مانگو گے، یعنی اس دن کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر یوحنا 14 باب اور اس کی 20ویں آیت میں بھی اس دن کی طرف اشارہ ہے، اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں۔ یہ ساری جو حوالہ جات ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اس وقت جب شاگرد خداوند یسوع مسیح کو، جی اٹھے مسیح کو دیکھیں گے تو یہ ساری باتیں ان پر عیاں ہو جائیں گی۔ اور دوسری بات اس میں جو دوسرا پوائنٹ یہ ہے، اس وقت خدا پاک روح جو ہے ان کی زندگی میں نازل ہوگا جو انہیں یہ ساری باتیں سکھائے گا، جیسے خداوند یسوع مسیح نے 16 باب کی 13ویں آیت میں کہا، جب روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ اس طرح سے وہ جو ساری باتیں ہیں جو ہڈن ہیں، جب ابھی ان کی انڈرسٹینڈنگ میں نہیں آ رہی، وہ ساری باتیں ان پر عیاں ہو جائیں گی، ظاہر ہو جائیں گی، اور وہ اس وقت جان جائیں گی۔ پھر اگلے حصہ میں خداوند فرماتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ یعنی اگر یہ جو ساری باتیں ہڈن ہیں، یا جو سارے مکاشفات ان پر ابھی تک ہڈن ہیں، یہ ساری باتیں بادشاہی کے تعلق سے، خداوند کے جی اٹھنے کے تعلق سے، تو نیکسٹ جو حصہ ہے آیت کا اس میں خداوند فرماتے ہیں اگر باپ سے میرے نام سے کچھ مانگو گے تو وہ تمہیں دے گا۔ یعنی کانٹیکسٹ میں اگر ہم رہتے ہوئے اسی فلو میں آگے بڑھیں تو ہمیں اس سینس، یہ سمجھ ہمیں آئے گی کہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جو باتیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ خداوند سے بعد میں پوچھیں گے تو خدا کا پاک روح انہیں سمجھائے گا اور انہیں گائیڈ کرے گا کہ وہ باتیں کیا ہیں۔ دراصل یہاں پر ہمیں دوسرے حصہ میں خداوند پرومس دیتے ہیں، اور وہ پرومس یہ ہے کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ اور اگر 24ویں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں
کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا. سو خداوند ہمیں پرومس دیتے ہیں کہ خدا باپ سے ہم اگر کچھ بھی مانگیں گے وعدہ یہ ہے کہ خدا ہمیں وہ عنایت کرے گا. اس سارے حوالے کو جب ہم پڑھتے ہیں سارے پیسج میں تو ایک لفظ بار بار جو ہے وہ آتا ہے, وہ ہے باپ, پتیر, جس کو یوحنا رسول بار بار استعمال کرتے ہیں. اس لفظ پر میں تھوڑی دیر غور کرتا رہا اور اس میں جو یوحنا اپنی انجیل میں اس لفظ کو تقریباً 137 مرتبہ استعمال کرتا ہے. اس سارے پیسج پر اگر ہم نظر کریں تو اس میں ایک خاص ورڈ جو ہے بار بار ابھر کر سامنے آتا ہے. 23ویں آیت میں, 24ویں آیت میں اور آگے جب ہم پڑھتے جاتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح باپ کا ذکر کرتے ہیں. تو یوحنا رسول بار بار اس پیسج میں اور اپنی انجیل میں خدا باپ کا ذکر کرتا ہے. اور اگر اس ورڈ پر غور کریں تو یہ کم و بیش 137 مرتبہ یوحنا اپنی انجیل میں لکھتا ہے. اور اگر اس کا موازنہ دوسری اناجیل کے ساتھ کریں تو متی رسول اسی لفظ کو 102 مرتبہ استعمال کرتا ہے. متی رسول جو یہ لفظ ہے پتیر یا فادر, اس کو دوسرے یعنی باپ ابراہم یا دیگر لوگوں کے لیے بھی استعمال کرتا ہے, لیکن یوحنا اسپیسیفکلی 137 مرتبہ اس لفظ کو خدا باپ کے لیے استعمال کرتا ہے. اس طرح سے اس سارے پیسج میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا باپ کے ساتھ جو اس کا ریلیشن شپ ہے اس کو ڈیفائن بھی کرتے ہیں. اور دوسرا جو خاص طور پر اس سارے پیسج میں خاص بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ وہ باپ سے نکلا ہے اور باپ کی طرف جاتا ہے. تو اسی مکاشفہ کو, اسی بات کو وہ شاگردوں پر عیاں کرتے ہیں اس سارے پیسج میں. اور پھر جو اس پرٹیکولر آیت ہے 23ویں آیت میں وہ فرماتے ہیں کہ باپ سے جو کچھ مانگو گے, یعنی میرے نام سے خدا باپ سے جو کچھ بھی وہ مانگیں گے وہ ان کو دے گا. اس آیت سے ہم سیکھتے ہیں کہ جب ہم یسوع نام سے خدا باپ سے مانگتے ہیں, عام بلیورز کے لیے, ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ہے کہ جب ہم یسوع نام سے خدا باپ سے جو کچھ بھی مانگتے ہیں وہ ہمیں عنایت کرتا ہے. جیسا کہ افسیوں پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے, ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی ہے. ہر طرح کی روحانی برکت, خواہ وہ شاگردوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ہو یا مکاشفات کو نہ سمجھنا, یسوع مسیح کے جو نجات بخش پروگرام کو نہ سمجھنا, یا ہماری پرسنل نیڈز یا کچھ بھی ہو, وہ سب چیزیں جب ہم یسوع نام سے خدا باپ سے مانگیں گے تو خدا باپ ہمیں عنایت کرے گا. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت زبردست باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, اور یقیناً خداوند یسوع مسیح میں یہ وعدہ آج بھی ہمارے لیے اسی طرح سے اہمیت کا حامل ہے جس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا تھا. کیونکہ یہ جو خداوند یسوع مسیح کے ڈائلاگز ہیں یا جو بات چیت ہے, گفتگو ہے, یہ خاص ایمانداروں کے ساتھ ہو رہی ہے, یعنی شاگردوں کے ساتھ اور کلیسیا کے ساتھ ہو رہی ہے. اور یہ جو پریولیج ہے, استحقاق ہے, یہ صرف کلیسیا کے پاس ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے جب مانگیں گے تو وہ ان کے لیے خدا باپ جو ہے وہ اپنے آسمان کو کھول دے گا. ناظرین, یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا, لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند یسوع مسیح کے جو الفاظ تھے, خداوند نے بڑے زبردست انداز میں ان کی تفسیر و تشریح ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. آگے بڑھیں گے اور 24ویں آیت کے تعلق سے جانیں گے, سیکھیں گے. پاسٹر سرور مسیح صاحب سے گفتگو کا ایک دفعہ پھر ہم آغاز کریں گے. پاسٹر صاحب, یہاں 24ویں آیت میں لکھا ہے, اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا, مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جی تھینک یو ویری مچ. یہ ورڈس جو ہے بہت سارے لوگوں کی فیوریٹ ہے. تو کہ اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا, اور دوسرا حصہ ہے کہ مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے. اور یہاں پر جو ہے ایک پرومس ہے کہ اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا, اور مانگو تو پاؤ گے
اور پھر یہ ہے کہ اور جو پرومس ہے وہ میرے نزدیک جو ہے وہ 2 کائنڈ آف پرومس ہے، اور اس سے مراد کہ جو پہلا اس وعدے کا جو پہلا حصہ ہے ٹو ریکویسٹ ٹو ڈسکور سم تھنگ، یعنی کسی چیز کو سیکھنے کے لیے، دریافت کرنے کے لیے ریکویسٹ کرنا، اور جو اس کا دوسرا حصہ ہے ریکویسٹ ٹو گیٹ سم تھنگ، جیسے لوگ نیڈی ہیں اپنی نیڈس کے لیے، اور موسٹلی جو ہیں لوگ اس ورڈس کو جو ہے اپنی نیڈس کے لیے ہی اپلائی کرتے ہیں، لیکن اس کا جو پہلا حصہ ہے کہ ٹو ڈسکور سم تھنگ، مطلب کہ ٹو آسک ٹو لرن سم تھنگ، اپنی ڈائریکشن کے لیے، اپنی گائیڈنس کے لیے، اپنی لیڈنگ کے لیے، اور اپنی رہنمائی کے لیے، سیکھنے کے لیے کسی سے پوچھنا۔ سو جب خداوند یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک تم نے میرے نام سے نہیں مانگا، مانگو تو پاؤ گے، اٹ مینس کہ ایک وقت تھا کہ جب خداوند ان سے تمثیلوں میں بات کرتے تھے، جنرل پبلک کو سمجھ نہیں آتی اور شاگردوں کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی، اور پھر وہ خلوت میں جا کر سم ٹائم خداوند خود ان پہ ایکسپلین کر دیتے، اور کئی بار وہ کویسچن کرتے اور دین ان پہ وہ تمثیل واضح کی جاتی۔ لیکن اب خداوند کہہ رہا ہے کہ اگر جب ہم 23ویں آیت پہ پڑھیں تو وہاں پر بھی ہے کہ اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے، اور یہ ایک اعتبار سے الومینیشن کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ ہر چیز جو ان پہ واضح ہو جائے گی، لیکن کیسے ہوگی؟ کیونکہ باپ، بیٹا، روح القدس ایک ہے، اگرچہ خدا اپنے آپ کو 3 میں ظاہر کرتا ہے لیکن تو بھی وہ ایک ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جب روح القدس نازل ہوگا تو پھر جو ہے وہ سیکھنے کے حوالے سے انہیں بہت زیادہ تمثیلوں میں نہیں بات کی جائے گی۔ پاک روح جب آئے گا، روح القدس انہیں سکھائے گا، ان سے بات چیت کرے گا، اور وہ ساری باتیں جو انہوں نے ماضی میں سیکھی، کچھ وہ انڈرسٹینڈ کر پائے، کچھ نہ کی، سو وہ ساری کی ساری باتیں ان پہ جو ہے واضح ہو جائیں گی، منور ہو جائیں گی، ان باتوں کی تنویر انہیں مل جائے گی۔ تو یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم مانگو گے، جو کچھ بھی سیکھو گے، سو روح القدس کے وسیلہ سے، میرے وسیلہ سے وہ ساری چیزیں جو تم پر واضح ہو جائیں گی۔ اور جو سیکنڈ پرومس ہے کہ ریکویسٹ ٹو گیٹ سم تھنگ، یعنی کسی بھی جو ہے وہ ٹیمپورل چیزوں کے لیے، کچھ ہیں جو ہماری اسپرچول بلیسنگز ہیں یا ہیمنلی بلیسنگ جن کو ہم کہتے ہیں، جن میں سب سے بڑی بات خدا کے کلام کی رہنمائی ہے، اور روح القدس کی نعمتیں ہیں، اور جو اس کے ساتھ ساتھ اور باقی منسٹری ٹیلنٹس ہیں، انوائنٹنگ ہے، ڈائریکشن ہے، خداوند سے کسی بات کے لیے خدمت کے اوائل میں اس کا آغاز کرنے کے لیے خداوند سے پوچھنا، رہنمائی لینا۔ سو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یقیناً یہ ہیمنلی بلیسنگز ہیں۔ اگر خداوند ہمیں اوپر سے گائیڈ نہ کرے تو ہم ان باتوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، لیکن کچھ ہیں زمینی برکات جن کو ہم ٹیمپورل یا میٹیریلسٹک چیزیں ہیں، مادی چیزیں ہیں۔ سو دونوں چیزوں کے لیے ہی خداوند یہاں پر پرومس کر رہا ہے، چاہے وہ اسپرچول بلیسنگز ہوں اور چاہے وہ ٹیمپورل ہوں۔ جب تم میرے نام سے مجھ سے مانگو گے تو مانگو تو پاؤ گے، یعنی وہ تم حاصل کرو گے، you will get all the thing which will you ask، اور پھر اس کے بعد تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ اور پھر یہ وہی بات خداوند چونکہ ان کے ان ساری سچویشن میں جب خداوند ان سے بات چیت کر رہے ہیں تو ایکچولی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ غم کی حالت میں ہے، صدمے کی حالت میں ہے، جدائی کو جو ہے وہ فیس کرنے کی حالت میں ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہ اب ان کے مائنڈ میں یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں کہ دوبارہ ایک ڈاؤٹس بھی چل رہے ہیں ان کے مائنڈ میں، لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ اس ساری سچویشن میں خداوند انہیں اس بات کی تسلی دے رہا ہے
کہ میں تمہیں ملوں گا, تم خوش ہوگے, تمہاری خوشی چھینی نہ جائے گی, اور اگر تم مجھ سے آسمانی برکات یا زمینی برکات جو کچھ بھی مجھ سے مانگو گے وہ تمہیں ملے گا. اور پھر جو ہے وہ پھر وہی بات کہ جو ہے وہ تم خوش ہوگے, اور یہاں پر خدا نے کہا کہ تمہاری خوشی جو ہے پوری ہو جائے, یعنی کہ فلفلمنٹ آف جوائے, جو خوشی کی جو ہے وہ تکمیل ہے وہ میرے وسیلہ سے, میری حضوری سے اور میری بلیسنگز کی بدولت تمہاری زندگی میں پوری ہوگی. اور میں یہ منور صاحب ناظرین سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ سم ٹائم لوگ زندگی کی باتوں کے لیے اور دنیا کی باتوں کے لیے بہت ایفرٹ کرتے ہیں, اور میں بھی کہ ان کے پاس بہت ساری مادی چیزیں آ بھی جاتی ہیں, لیکن ان کی زندگیوں میں بھی کہ خوشی نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے. بڑے گھر بھی شاید موجود ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں بھی شاید موجود ہیں, بہت زیادہ بینک بیلنس بھی شاید میں بھی موجود ہو, لیکن ان ساری اسٹیٹس سوسائٹی کے اندر بڑا اسٹیٹس بھی رکھتے ہوں, لیکن تو بھی وہ خوشی جو آسمان سے آتی ہے ان کی زندگیوں میں بھی کہ نہ ہو. سو خداوند یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ وہ برکات چاہے وہ اسپرچل ہیں چاہے وہ ٹیمپورل ہیں, جب میری طرف سے آئیں گی, جب تم مجھ سے مانگو گے تو دین ہی تمہاری خوشی کی تکمیل ہوگی. تمہارے اندر انر پیس یا انر جوائے جو ہے اسی وقت آئے گا جب تم میرے ساتھ کنیکٹڈ ہو, جب تم میرے ساتھ جڑے رہو گے. دنیا کی چیزیں, دنیا کی باتیں, دنیا کی پوزیشن, دنیا کی شہرت, دنیا کی دولت تمہیں عارضی خوشی دے گی, لیکن جو ابدی خوشی ہے اور جس سے ہماری خوشی کامل ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اس صورت میں ہے جب ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنی برکات کو حاصل کرتے ہیں. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں, اور بہت دفعہ اس آیت کو چونکہ دنیوی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ شاید دنیوی چیزوں کے لیے ہی پرومس کیا گیا ہے. ہاں خداوند ہمیں دے سکتے ہیں دنیوی, لیکن ایکچولی جو خداوند کا پرپز مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو اٹرنل خوشی ہے اس اطمینان کو حاصل کریں اور اس کے لیے جستجو اور تگ و دو کریں. اور خاص طور پہ جب ایمانداروں سے کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایماندار کوئی بھی ایسی خواہش نہیں کریں گے جو خدا کے کلام سے ہٹ کر ہے. بہت سارے لوگ دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو مانگ بھی یسوع کے نام سے رہے ہیں, پھر بھی نہیں ہمیں ملتا ہے, ہم نے بڑی دعائیں کرائی بھی ہیں, خود بھی کر رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, لیکن کئی دفعہ ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ صرف جسم کے ساتھ ہے اور مادی چیزوں کے ساتھ ہے اور جسمانی ضروریات کے ساتھ ہے جو شاید خدا کی مرضی کے مطابق نہ ہوں. سو اس لیے ایمانداروں کے لیے بہت ضروری ہے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ جس بات کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں یا جو کچھ ہم دعا میں چاہتے ہیں آیا یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے بھی یا نہیں. ہاں اگر خدا کی مرضی کے مطابق ہے تو یقیناً خداوند کا یہ وعدہ ہے, انہوں نے یہ پرومس کیا ہے کہ میرے نام سے جب مانگو گے تو وہ تمہیں ملے گا اور تمہاری خوشی پوری ہوگی. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر وسیم صاحب سے جانیں گے. جی پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں 25ویں آیت میں لکھا ہے میں نے یہ باتیں تم سے تمثیلوں میں کہیں, وہ وقت آتا ہے کہ پھر تم سے تمثیلوں میں نہ کہوں گا بلکہ صاف صاف تمہیں باپ کی خبر دوں گا. کیا مطلب ہے اس آیت؟ جی تھینک یو سو مچ. اور اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح 2 بار جو ہے تمثیلوں کا ذکر کرتے ہیں, اور اس آیت کا فوکس جو ہے وہ تمثیلوں پر ہے کہ کس طرح سے خدا یسوع مسیح نے پیرابلز میں یا تمثیلوں میں بات کی, اور خدا یسوع مسیح یہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ صاف صاف باپ کی خبر انہیں دیں گے. تو جب ہم تمثیلوں پر غور کریں یا لفظ جو تمثیل ہے اس پر غور کریں تو اس کے لیے انگلش کا جو لفظ ہے پیرابل, اور اصل زبان کا لفظ جو ہے پیرابولے, اور پیرابولے جو ہے دراصل یوحنا اپنی انجیل میں استعمال نہیں کرتا. اس کے لیے وہ ایک الٹرنیٹ یا ایک اور لفظ ہے پیروئمیا جسے وہ استعمال کرتا ہے. اور اگر ہم پیرابل پر غور کریں تو پیرابل کا مطلب ہے کہ ایسی زمینی کہانی جس سے آسمانی معنی دریافت کیے جائیں یا اخذ کیے جائیں. اور پیرابل کا اصل مقصد یہ ہوتا تھا
کہ تمثیل یا پیرابل کا مقصد بصیرت کو جگانا، ضمیر کو متحرک کرنا اور عمل کے لیے تیار کرنا ہوتا تھا۔ تو یسوع مسیح جہاں پر جب پیرابل استعمال کرتے ہیں، تمثیل کا لفظ آتا ہے، یوحنا اس کی جگہ پر پیروئمیا استعمال کرتے ہیں۔ پیروئمیا کے لیے جو انگلش کے جو مختلف تراجم ہیں ان میں فگوریٹو لینگویج یا سپیچ، الیگری، سیملیٹیوڈ یا پیرابل جو ہے یہ بہت کم جو ٹرانسلیٹرز ہیں انہوں نے استعمال کیا ہے، چونکہ یہ اصل زبان میں یوحنا نے استعمال نہیں کیا۔ یہ جو سائنوپٹک گاسپلز ہیں، اناجیل متوافقہ، وہاں پر زیادہ لفظ استعمال ہوا۔ تو خداوند یسوع مسیح کی زیادہ تر جو ٹیچنگز ہیں کم و بیش مور دین 30% وہ پیرابلز یا تمثیل میں تھی۔ تو یہاں پر بھی خداوند فرماتے ہیں میں نے یہ باتیں تم سے تمثیلوں میں کہیں۔ اگر ہم اصل لفظ کی طرف جائیں تو اگر ہم تمثیل کی بجائے کہاوت یا تشبیہاتی زبان، جیسے انگلش ٹرانسلیشنز میں آیا فگوریٹو لینگویج یا فگر آف سپیچ مختلف تراجم میں استعمال ہوا، وہ بھی اگر ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے موضوع لفظ ہوگا اس کے لیے۔ سو خداوند یسوع مسیح اس طرح سے جیسے اناجیل متوافقہ میں ہمیں بیج بونے والے کی مثال ملتی ہے اور مصرف بیٹے کی تمثیل ملتی ہے، اس طرح سے جو تمثیلیں ہیں وہ یہاں یوحنا کی انجیل میں نہیں ملتی۔ اگر ہم کہیں ان کو تشبیہاتی زبان یا تشبیہاتی الفاظ تو وہ زیادہ موضوع ہوگا۔ خیر، ان ساری باتوں کا یا تمثیلوں کا مطلب یہ ہے خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ جو گفتگو کی جائے سامعین کے ساتھ اس پر وہ غور کریں اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب خداوند یسوع مسیح اپنی زندگی کے آخری لمحات جب وہ صلیب کی جانب بڑھ رہے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اب میں نے یہ باتیں تم سے تمثیلوں میں کہیں، لیکن وہ وقت آتا ہے کہ پھر تم سے تمثیلوں میں نہ کہوں گا، بلکہ کیا کہیں گے، صاف صاف یسوع مسیح جو ہے باتیں ان سے کہیں گے، خدا کا روح جو ہے انہیں گائیڈ کرے گا۔ تو اگر اس کے لیے جب ہم تمثیلوں پر مزید بات کرتے ہیں تو خدا کا کلام جو ہے اکثر تمثیلوں کی معنی یا فگوریٹو لینگویج میں ہماری زندگیوں میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ کل شام ایک میٹنگ میں کسی بہن کے لیے جب میں دعا کر رہا تھا تو خداوند نے مجھے ایک رویا دی جس میں جو جیسے 2 کا عدد لکھا جاتا ہے اردو میں اور پھر 6 کا عدد لکھا جاتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ 2 کا عدد ہے اور 6 کا عدد ہے اور مجھے سمجھ نہ آیا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ پھر میں نے اس پر غور کیا تھوڑی دیر کے لیے اور مجھے پتہ چلا کہ میں شروع میں جب اردو کی اعداد کو یا گنتی کو سیکھ رہا تھا تو اس میں 2 اور 6 کا مجھے بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی تھی۔ تو پھر میرے مائنڈ میں یہ انڈرسٹینڈنگ آئی کہ خداوند شاید یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے میں الجھن کا شکار رہا، اسی طرح سے یہ شاید بیٹی بھی الجھن کا شکار ہے خداوند کی باتوں کو لے کر۔ تو ایک تشبیہاتی لینگویج میں خدا نے اپنے کلام کو اس طرح سے نازل کیا۔ تو آج بھی ہم خدا کے کلام کو اس طرح سے تشبیہاتی لینگویج میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن خداوند فرماتے ہیں پھر وہ وقت آتا ہے کہ پھر تم سے تمثیلوں میں نہ کہوں گا بلکہ صاف صاف تمہیں باپ کی خبر دوں گا۔ اگر ہم غور کریں کہ جب ہم بائبل سٹڈی کرتے ہیں، خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں، خدا کے کلام کو سیکھنے کا مقصد محض گہری باتوں کو یا مکاشفات کو جاننا ہی نہیں ہے بلکہ باپ کے ساتھ ریلیشن شپ بھی بڑھانا ہے۔ اگر ہماری بائبل سٹڈی جو ہے ہمارے باپ کے ساتھ ریلیشن شپ کو نہیں بڑھاتی، صرف ہمیں علم یا گہری باتیں ہی سکھاتی ہے، تو پھر ہماری بائبل سٹڈی بعض اوقات ہمارے اندر غرور کو یا ہمارے اندر بہت سی جو غلط فہمیاں ہیں ان کو پیدا کر سکتی۔ اس لیے جو بائبل سٹڈی ہے اس کا مطلب یہ ہے، یا بائبل کو پڑھنا اس لیے ہے کہ ہم صاف صاف خدا کے کلام کو سیکھیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور باپ کے ساتھ جیسے کہ بار بار اس پیسج میں ذکر آتا ہے اس کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہم جب سیکھنے کی عمر میں ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ باتیں جو ہیں وہ نئی نئی چیزیں سیکھیں، تو بہت دفعہ ہم اپنے ٹریک سے ہٹ کر، مطلب اس سے بہتر ہے کہ ہم ان چیزوں کو عملی جامہ پہنائیں، اس سے ہٹ کر ہم بہت دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ نئی نئی چیزیں ہم سیکھیں اور لوگوں کو بتائیں اور پتہ چلے کہ انہیں بہت کلام آتا ہے، انہیں
اتنی چیزوں کا علم ہے، جبکہ ایسی زندگیاں کئی دفعہ خود کلام سے خالی رہتی ہیں۔ لوگوں کے لیے تو وہ بہت نالج اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن ان کی عملی زندگیاں جو ہیں وہ درست نہیں رہتی۔ تو اس لیے بڑا زبردست یہ نقطہ پادری صاحب نے ہمارے ساتھ رکھا ہے، شیئر کیا ہے کہ بائبل مقدس اس لیے نہیں ہے کہ آپ گہری باتیں بس لوگوں تک پہنچانے کے لیے یا سیکھنے کی غرض سے ہی سیکھیں، بلکہ اس لیے ہے کہ ان کو ہم عملی جامہ بھی پہنائیں۔ بہت اچھا ہے، ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے، سیکھنا چاہیے، بہت گہری باتوں کو، بڑے مکاشفات کو جاننا بہت زبردست بات ہے۔ ہم سبھی اس کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ ہمیں اچھی باتیں، خوبصورت باتیں، گہری باتیں، جو گہرائی کی باتیں وہ ملیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خبردار رہنا ہے کہ کہیں ہم ایک پہلو ہی کو لے کر نہ چلیں، دوسرے پہلو کو اگنور نہ کر دیں، اس کو بھی ضرور اپنی عملی زندگیوں میں جگہ دیں۔ خدا کا کلام جب تک ہم عملی طور پہ اس کو اپنی زندگیوں میں اپناتے نہیں، لیتے نہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو پڑھنے کا، سنانے کا، سیکھنے کا، اگر اس سے ہمارے عمل درست نہیں ہوئے یا زندگی پر یہ اثر انداز نہیں ہوا۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ۔ یقیناً ناظرین، آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعا یا درخواست دے سکتے، ٹیسٹیمونی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔